امریکہ کے ایران پر مسلسل دوسرے روز بڑے پیمانے پر فضائی حملے، فائر فائٹر سمیت 3 شہری شہید۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کے حالیہ حملوں سے 14 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں سیرک، بندر عباس، کنارک اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر تازہ حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ایران کی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا۔ بحری جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے، ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی، دعویٰ کیا کہ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا تھا، وہ معاہدہ کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، نہیں جانتا ایرانی اہلکار اس ڈیل کو پورا کریں گے یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، ایران کی ہٹ لسٹ پر سر فہرست ہوں، جب بھی وہ وار کریں گے ہمارا جواب تگڑا ہوگا۔ ایران کا یہ رویہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملہ۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔ کویت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی نظام ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ قطر نے بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ تمام فریق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایران امریکہ کشیدگی پر دفتر خارجہ پاکستان کا رد عمل۔ پاکستان کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ نئے تنازع کا آغاز کسی کے مفاد میں نہیں، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نیٹو سربراہ کا بیان، جنگ میں یورپی شمولیت کا ثبوت ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں یورپ غیر جانبدار نہیں رہا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان، کہا کہ مارک روٹے نے اعتراف کیا ہے کہ یورپ نے امریکہ اور اسرائیل کی مدد کی تھی۔ نیٹو سیکریٹری جنرل کے بیانات خوش آمدید ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مشرق وسطی کی جنگ دنیا پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ مشرق وسطی میں دوبارہ جنگ کا خدشہ عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ جنگ سے تیل، گیس اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ابنائے ہرمز میں رکاوٹ عالمی توانائی کی سپلائی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.5% پر برقرار۔ نئے سال میں پاکستان کا معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ سپلائی چین میں رکاوٹیں اور مہنگائی بڑھنے کا بھی خدشہ۔ عالمی مہنگائی 2026 میں 4.7% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مصنوعی ذہانت عالمی معیشت کو سہارا دے رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ کروڈ کی قیمت بڑھ کر $74 فی بیرل، برینٹ کروڈ $78 فی بیرل پر ٹریڈ۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,79,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ وزیراعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں امن اور امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کو زیارت سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ریاست سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ہر قیمت پر کچل کر رکھ دے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 2 ٹوک خطاب۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی پناہ گاہیں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بدلتے جنگی تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عصر حاضر کے مطابق حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ پاکستانی مسلح افواج جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ جنگیں میڈیا پر شور مچانے یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔
پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. غیر قانونی افغانوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، کوئی مائی کا لال پاکستان کو روک نہیں سکتا. فی الحال ہندوستان کا بلوچستانیت سے کوئی تعلق نہیں. بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے. ریاست کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ریاست دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کرے گی. فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ان کا رویوں میں افغان رجیم کی پشت پناہی بھی شامل ہے. کراچی میں رینجرز پر حملے میں ملوث 4 میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے. پاکستان اور کروشیا کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات. کروشیا کے وزیر خارجہ کو پاکستان بھارت کشیدگی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے. پاکستان اور کروشیا کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں. کروشین وزیر خارجہ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات تعاون کے بارے میں بات چیت کا اہم موقع میسر آیا. پاکستان اور کروشیا کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہیں. اس وقت اقوام عالم کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. کروشیا کے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں. ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں کی جائے گی. گورنر آفس کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنئی کی میت رات کربلا لائی گئی جہاں 70 لاکھ سوگواران نے شرکت کی. جسد خاکی کو کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین کے روضوں میں بھی لے جایا گیا. کربلا سے پہلے آیت اللہ خامنئی کی میت نجف اشرف لائی گئی جہاں حضرت علی کے روضے میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. دوسری جانب آیت اللہ خامنئی کی سرکاری ویب سائٹ نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی رہائش گاہ کی ویڈیو جاری کر دی. ویڈیو میں امریکی اور اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے کمپاؤنڈ کے ایک حصے کو دکھایا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات. علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اینٹونیو گوتریس نے پاکستان کے قیام امن مشنز میں کردار کو سراہا. محسن نقوی نے کہا کہ امن مشنز کی کامیابی کے لیے حقیقت پسندانہ مینڈیٹ ناگزیر ہے. پاکستان نے چیلنجز کے باوجود بھی امن کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. مریم نواز اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات. شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مونسون اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائزز شروع کرنے کا بھی حکم. کہا کہ بارش، ہیٹ ویو، شدید موسم کے لیے جامع ایڈوائزری جاری کی جائے. غیر متوقع موسمی رجحانات کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. پی ڈی ایم اے کو این ڈی ایم اے کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن قائم رکھنے کی ہدایت. مصدق ملک نے کہا کہ وفاق ہر صوبے کی ہر لیول پر سپورٹ کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے. نجی کمپنی کے لاپتہ K2 کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا. ملبہ بلوچستان میں اورماڑہ کے ساحل سے 53 ناٹیکل مائل جنوب میں سمندر سے ملا ہے. پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ سرچ آپریشن جاری. پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کے بحری اور فضائی اثاثے سرچ آپریشن میں مصروف. پہلی مرتبہ ہوش میں، دوسری مرتبہ مرنے کے بعد بدفعلی کی. کراچی میں 6 سالہ ولی کے قاتل حمزہ کے ہوش ربا انکشافات. کہا کہ کم سن ولی جب میرے پاس آیا تو مجھ پر شیطان سوار ہو گیا. صفاق ملزم کے مطابق ولی اس کے ساتھ بہت مانوس تھا. ولی کی لاش کو جوتے کی طرح شاپر میں ڈال کر الماری میں چھپایا. پولیس کا گھیرا تنگ ہونے لگا تو ڈر کر لاش نیچے پھینک دی. پاکستان کی معاش شرح نمو 2026 میں 3.7% اور 2027 میں 4.5% رہنے کا تخمینہ. ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیائی ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. رواں سال مہنگائی کی شرح 6.5% تک جبکہ 2027 میں 8.3% تک پہنچنے کا امکان ہے.
توانائی منڈیوں پر مشرق وسطی تنازع کے اثرات اور جغرافیائی کشیدگی کو خطے کی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی میں ان کے شاندار کردار کی وجہ سے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قومی قیادت مادر ملت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنلز کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلا کوارٹر فائنل 2 مرتبہ کی چیمپئن فرانس اور موراکو کے درمیان بوسٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے شروع ہوگا۔ فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 جبکہ موراکو نے کینیڈا کو 3-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔ دونوں ٹیمیں 2022 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں، جہاں فرانس نے موراکو کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کے 2 کوارٹر فائنلز کے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ پہلے کوارٹر فائنل کے آفیشل کے انتخاب نے سوالات کھڑے کر دیے۔ فرانس اور مراکش کے درمیان میچ کے لیے مقررہ 5 آفیشلز کا تعلق ارجنٹینا سے ہے۔ میچ ریفری سمیت دونوں اسسٹنٹ ریفریز ریزرو اسسٹنٹ ریفری اور 4تھ آفیشل ارجنٹینا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام آفیشلز کی ایک ہی ملک سے تقرری پر سوشل میڈیا صارفین اور فٹ بال شائقین نے حیرت اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ یورپی ارکان پارلیمنٹ کا ریڈ کارڈ معطلی کے معاملے پر فیفا کے سربراہ جیانی انفانٹینو کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قانون سازوں نے ٹرمپ کی مداخلت کے بعد فلورین بیلوگن کی معطلی ختم کرنے کے فیفا کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ کہا کہ امریکی صدر کی دوستی نبھانے کے لیے فٹ بال کی عالمی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے فیصلے کو ناقابل فہم اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے یورپی فٹ بال ایسوسی ایشنز پر زور دیا کہ وہ فیفا کے فیصلہ سازی اور ممکنہ سیاسی مداخلت پر فیفا سے باضابطہ نظر ثانی کا مطالبہ کریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بین سٹوکس کی ریٹائرمنٹ ویڈیو پر انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ سے وضاحت طلب کر لی۔ آئی سی سی کے مطابق ڈریسنگ روم میں بین سٹوکس کی ریٹائرمنٹ تقریر کی ویڈیو ٹیسٹ میچ ختم ہونے سے پہلے نشر کی گئی۔ ای سی بی نے میچ کے دوران ڈریسنگ روم کی ریکارڈنگ نشر کی۔ آئی سی سی کے ضوابط کی خلاف ورزی کی۔ بین سٹوکس نے ساتھ ہی کھلاڑیوں کو آگاہ کرنے والی تقریر کھیل شروع ہونے سے پہلے دی تھی۔ اور سیکنڈ سی جرمنی کے الیگزینڈر کی ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل تک رسائی۔ کوارٹر فائنل میں امریکہ کے ٹیلر فرٹس کو مات دے دی۔ برطانیہ کے آرتھر فیری اٹلی کے فلاویو کوبولی کو ہرا کر سیمی فائنل تک پہنچ گئے۔ ویمن سنگلز میں یوکرین کی مارتا کوستک اور چیک کی نوسوکووا نے آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنائی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔